مثال کے طور پر انسان کی اولاد، اس کی بیوی، اور بیوی کا انتقال ہو جائے تو شوہر اور ماں باپ، یہ وہ عزیز اور اقارب ہیں جو ہر حال میں مرنے والے کی وراثت میں ان کا حق اللہ نے مقرر کیا۔ بسا اوقات بعض صورتوں میں بھائی بہن بھی وارث بنتے ہیں، بعض صورتوں میں نانی اور دادی بھی وارثہ بنتی ہیں، لیکن بیٹا اور بیٹی، ماں اور باپ اور میاں بیوی، یہ وہ عزیز اور رشتہ دار ہیں، یہ وہ رشتے ہیں کہ جن کا اللہ رب العالمین نے وراثت کی قانون میں اور وراثت کے معاملے میں خاص طور پر ان کا لحاظ فرمایا اور انہیں مرنے والے کی وراثت کا مستحق بنایا۔ یہ اس وقت کی بات ہے ان آیات کی کہ جب قانون وراثت نہیں اترا، اور جب قانون وراثت بن گیا تو اس کے بعد اب کسی بھی عزیز یعنی کسی بھی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے، کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ ایک شخص مرتے وقت اپنی بیوی کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے وصیت نہیں کر سکتا، ماں باپ کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ اس لیے وصیت نہیں کر سکتا کہ یہ وہ عزیز اور رشتہ دار ہیں کہ جن کو ان کے مال میں سے ہر حال میں حق ملے گا، تو وصیت کیسی؟ وصیت اب ان لوگوں کے لیے جائز ہے کہ جنہیں اللہ نے قانون وراثت میں شامل نہیں فرمایا اور ان لوگوں کو مرنے والی کی جائیداد میں وارث اور حصے دار نہیں بنایا، ان کے لیے وصیت ہے۔ لا وصیت لوارث، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں ہے۔ اب آپ یہ سمجھیے کہ اللہ نے کیا فرمایا، یہ یاد رکھیے کہ قانون وراثت بننے سے پہلے کی بات ہے۔ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ دور کے لوگوں کو تم وصیت کرتے ہو، اجنبیوں کے لیے وصیت کرتے ہو، پرائے لوگوں کے لیے وصیت کرتے ہو، خون کے رشتوں اور ناتوں کو بھول جاتے ہو، ماں باپ اور عزیزوں کے لیے وصیت کرو۔ اور پھر فرمایا کہ بہت ہی ذمہ داری ہے اس شخص پر کہ جیسے وصیت کا گواہ بنایا گیا، مرنے والے نے مرتے وقت وصیت کی اور دو چار آدمیوں کو گواہ بنایا، تو فرمایا گواہوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ وصیت کے معاملے میں کسی قسم کی بددیانتی کا مظاہرہ نہ کریں۔ مرنے والے نے جس کے لیے جیسی وصیت کی ہے اس طرح سے اسے سننے کے بعد پھر وہ گواہی کے طور پر وہ اسے ادا کریں اور گواہی میں کسی قسم کی بددیانتی کو روا نہ سمجھیں۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اگر وصیت کرنے والا نادان ہے اور وصیت گناہ کی کرتا ہے، یہ وصیت کے معاملے میں نا انصافی سے کام لیتا ہے، تو پھر فرمایا کہ ایسے عالم میں جو گواہ ہیں وہ اس کی اصلاح کر سکتے ہیں، اسے سمجھا سکتے ہیں کہ جو تم وصیت کر رہے ہو یہ غلط ہے، یہ نا انصافی پر مبنی ہے۔ فرمایا کہ اگر وہ شخص کے جو گواہ بن رہا ہے وہ اسے اصلاح کی دعوت دے اور اس کی وصیت کو شرعی نقطہ نگاہ سے اسے ٹھیک کر دے تو فرمایا اس میں گناہ کی کوئی بات نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول نے ایسا کیوں کیا؟ اب سنیے کہ قانون وراثت بعد میں اتارا گیا اور قانون وصیت پہلے اتارا گیا، اور قانون وصیت کس کے لیے بنایا گیا؟ ماں باپ کا حق محفوظ کرنے کے لیے، رشتہ داروں کا حق محفوظ کرنے کے لیے۔ ماں باپ کے لیے وصیت کر کے جایا کرو، عزیزوں اور رشتہ داروں کے لیے وصیت کیا کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آرڈر فرمایا لا وصیت لوارث، اب کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں۔ ایک یہ قانون بنایا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ وصیت کو محدود انداز میں اسے قابل قبول سمجھا گیا۔ وصیت جائز ہے لیکن وارث کے لیے وصیت جائز نہیں، اجنبی کے لیے وصیت کر سکتے ہیں۔ وہ رشتہ دار جو ہمارے مال میں وارث نہیں بن رہے ان کے لیے وصیت کی جا سکتی ہے، لیکن
اس وصیت کے لیے کچھ حدود ہیں، اور وہ حدود یہ ہے کہ وصیت سارے مال کی جائز نہیں، 50% کی جائز نہیں، 40% کی جائز نہیں، وصیت زیادہ سے زیادہ 33% میں جائز ہے، 1/3 میں جائز ہے، 1/3 سے زیادہ کوئی شخص وصیت نہیں کر سکتا، اور اگر وصیت کرے گا تو اس کی وصیت مسترد ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر ایک شخص دنیا سے جانے لگا اور اس نے کہا میرا 80% مال فلاں مسجد کو دے دینا، فلاں مدرسے کو دے دینا، اس محلے کی فلاں فلاں یتیم بچیوں کو دے دینا، یہ جائز نہیں ہے، وصیت مسترد ہوگی، اور کہا جائے گا کہ 80% میں اس کی وصیت جائز نہیں، وہ وصیت صرف 33% میں جائز ہوگی۔ ایک آدمی نے 1 لاکھ روپے فرض کیجیے چھوڑا، اب وہ 80,000 کی وصیت نہیں کر سکتا، 50,000 کی وصیت نہیں کر سکتا، زیادہ سے زیادہ 33,333 روپے کی وصیت کر سکتا، اس سے زیادہ کی وصیت نہیں، اور کم سے کم وصیت کیا ہے؟ 1%، 2%، 5%، 10%، بس 33 سے نیچے نیچے جس قدر چاہے وصیت کر سکتا ہے۔ اب اس سلسلے میں ایک ایمان نفروز حدیث آپ سنیں۔ ہمارے ہاں رواج یہ ہے اور طریقہ یہ ہے، ہمارا معاشرہ جس ڈگر پر چل رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بہت انتقامی لوگ ہیں، انسان بڑا ظالم ہے، انتقام اس کے انگ انگ میں بسا دیا گیا ہے، اس کا دل ہے جو انتقام سے بھرا رہتا ہے، بہت جذباتی ہے وہ۔ بالعموم یہ دیکھا ہے کہ وہ لوگ کہ جن کی صرف بچیاں ہوتی ہیں، بیٹے نہیں ہوتے، یا جن لوگوں کے بیٹے بھی نہیں ہیں، بیٹیاں بھی نہیں ہیں اور لاولد ہیں، جب انہیں قریبی رشتہ داروں سے اذیتیں پہنچتی ہیں، انہیں تکلیف پہنچتی ہے، تو پھر وہ انتقام یوں لیتے ہیں کہ اپنی زندگی میں وہ مال کسی مسجد مدرسے کو دے دیا، اور مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہماری اس جائیداد سے ہمارے رشتہ داروں کو کچھ مل نہ سکے، اور اگر سمجھانے کی کوشش کی جائے تو کہا جاتا ہے میرا بھائی، میرے بھتیجے، میرے فلاں رشتہ دار جنہوں نے کبھی آ کر میرے گھر میں میرا حال نہیں پوچھا، میں بیمار پڑتا ہوں تو پوچھنے کے لیے نہیں آتے، میں ان عزیزوں اور رشتہ داروں کو کچھ نہیں دینا چاہتا۔ ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ یہ سمجھیں کہ اگر آج آپ سنگ دلی سے کام لیں گے، انتقام سے کام لیں گے، اس ذات کے انتقام سے پھر آج آپ نہیں بچ سکتے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ اس مال کے آپ حقیقی مالک ہیں، اس کا مالک تو اللہ رب العالمین ہے، آپ کو اس نے اپنے اس مال کا امین بنایا ہے، امین بنایا ہے، اس مال کو ویسے خرچ کیجیے جیسے مالک مال کا خرچ کرنے کا حکم ہے۔ آج اگر دنیا میں آپ اپنے عزیزوں اور رشتہ داروں کو محروم کرو گے تو پھر یاد رکھنا قیامت میں بہت سی محروموں کے آپ شکار ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی شخص اپنے کسی وارث کو محروم کرنا چاہے، اس کے حصے کو اپنی جائیداد سے کاٹنا چاہے، تو فرمایا کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین جنت میں سے اس کا حصہ کاٹ دے گا۔